محرم الحرام کا مہینہ اسلامی اور قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سال بھر کے ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود کائنات کے شروع دن ہی سے خصوصی حرمت اور فضیلت بخشی ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ اسلام کے آغاز سے پہلے دوسری آسمانی مذاہب میں بھی ان مہینوں کی حرمت و عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین باوجود یہ کہ مشرک اور کافر تھے، کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہ تھے، لیکن ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کے قائل تھے۔ جیسے ان مہینوں میں عبادت کا ثواب سال کے باقی مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، اسی طرح ان مہینوں میں ظلم و گناہ بھی باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے، اور جو کوئی ان مہینوں میں نیک اعمال کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس مہینے میں خوب نیک اعمال کریں، جتنا ممکن ہو حسب توفیق نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزوں کی فضیلت کے ساتھ محرم کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اس مہینہ کی خصوصی شرافت اور اہمیت کو بتلایا گیا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینہ میں جو فضیلت عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کو حاصل ہے وہ اس مہینہ کے باقی عام دنوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جو فضیلت 10 محرم کے روزے کی ہے وہ بھی اس مہینہ کے باقی عام دنوں سے زیادہ ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی تھی۔ یہود و نصارہ اور قریش مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور تعظیم کرتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبہ کو تعظیم کی وجہ سے غلاف بھی اسی دن پہنایا جاتا تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسی دن کا روزہ فرض تھا، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن اب بھی اس دن کے روزے کی فضیلت باقی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اس کے ساتھ دوسرا روزہ ملانے کا بھی ذکر ہے، لہٰذا اس روایت کے پیش نظر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہ یعنی خلاف اولیٰ ہے۔ اس لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یعنی 9ویں تاریخ کا ایک روزہ یا ایک دن بعد 11ویں تاریخ کا ایک روزہ ملا لیا جائے، تاکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور اس دن کے روزہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔